عمر صاحب من دسو وجہ کی ہے when you know everything کہ this is going to happen in the days to come and you have all the working done with you, تو جو لوگ بیٹھے ہوئے نے وہ تو بڑے سیزنڈ لوگ نے 30-35 سال حکومت کر چکے نے, ٹھیک, انہوں نے نہیں پتہ چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ کیوں ان کو نہیں پتا, کیونکہ ایگزیکٹلی یہی چیز کہ وہ انالیٹیکل سکلز اپنی استعمال کر نہیں رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے بلائنڈڈ ہیں اور ان کی جو وہ اندھے ہوئے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب فوبیا ان کو ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کرسی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھیں اور دیٹس اٹ. آپ اپنے پروگرامز دیکھ لیں, تقریباً جون سے ہم لوگ کر رہے ہیں جو پرائس انکریزز کر رہے ہیں. ابھی اس وقت آپ کی بجلی کی قیمت 45 روپے یونٹ, یہ جائے گی 85 روپے یونٹ پہ. آپ جی 85 روپے, 85 روپیز اے یونٹ. اچھا, 85 روپے کا یونٹ ہوگا بجلی کا. بجلی کا. آپ کی گیس کی قیمت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری کب تک ہوگا, سوری یہ تقریباً آپ کا اپریل مئی تک یہ چڑھ جائے گا. اچھا آپ کا جناب ہے, اس کی ریزنز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی گیس کی قیمت اوگرا نے آلریڈی گورنمنٹ کو سفارشات بھیج دی ہیں کہ جی ہمیں 65 سے 70% انکریز چاہیے گیس کی پرائس میں, وہ ہونے جا رہا ہے. تیسری چیز آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ شدید بجلی کا بحران آپ کا مارچ کے بعد آ رہا ہے, مارچ میں آ رہا ہے شدید ترین. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آئل امپورٹ نہیں ہو رہا, تیل امپورٹ نہیں ہو رہا. مارچ کے بعد آپ کی بجلی کی طلب زیادہ ہوگی. اور سب سے اہم بات جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ آپ کی جو آئی پی پیز ہیں, جس ریٹ پہ وہ تیل خریدتے ہیں, ایل سیز کھلتی ہیں, وہ گورنمنٹ کا اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے. فرضیوال 225 روپے یونٹ یا 225 روپے ڈالر ہے. مارکیٹ میں ان کو 225 پہ کوئی ملے گا نہیں, ان کو ملے گا 265 پہ. اچھا, تو فی ڈالر جو 40 روپے ہٹ ہوگا وہ نیپرا ان کو الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ کنزیومر کو, صارفین کو پاس آن کریں. تو وہ اپنے پلے اٹھائیں گے. اپنے پلے کوئی کاروبار کرنے والا بندہ نقصان اٹھاتا نہیں ہے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ تیل منگانا ہی چھوڑ دیں گے. تیل منگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی بجلی کی طلب گرمیوں میں بڑھ رہی ہوگی, جو اس وقت 16,000 میگا واٹ ہے, یہ تقریباً 26-27,000 میگا واٹ پہ جائے گی. اور اس وقت آپ کے پاس آر ایف او کی قلت ہوگی, کوئلے کی قلت ہوگی, گیس کی قلت ہوگی, اور اس وقت آپ کو شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہوگی. شہری علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں انڈسٹری کو بجلی نہیں ملے گی. اور دوسری اہم بات کہ انڈسٹری تو بند ہی ہو چکی ہے تقریباً. یہ وہ 3-4 میجر چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں, آپ آج اخباروں میں بھی آیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے, او سی ایس ای ساروں نے حکومت وقت کو خط لکھا ہے کہ جی آئل کرائسس, آپ کی فیول کی, ڈیزل کی, پیٹرول کی شارٹیج آنے والی ہے. خدا ہوش کے ناخن لیں, ورنہ آپ کا تقریباً 2-3 مہینے ہی ہمارے اسی طرح گزریں گے, جس وقت آپ کو نہ ڈیزل ملے گا نہ آپ کو پیٹرول ملے گا. مارچ فیبری میں آپ کی صدرن جو آپ کا جنوبی ملک کا حصہ ہے, سندھ کا, اور یہاں پہ آپ کی گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی. مارچ میں پورے ملک میں شروع ہو جائے گی. اور وہاں پہ تھریشرز کے لیے ڈیزل چاہیے ہوتا ہے, ڈیزل ہوگا نہیں. اور یہ ایک دوسرا کرائسس ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے. افرادی زر کی قیمت, ان سے کیا ہوگا کہ کموڈٹی پرائسز, اشیاء خورد و نوش کی اور کموڈٹیز کی پرائسز جو اس وقت آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 45% پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ اور بھی زیادہ شوٹ کرے گی, 50% سے اوپر یہ جائے گی. اور تسی یہ کوئی حل بھی دس سکتے ہو کہ نہیں؟ حل ہے کہ حل آپ الیکشن کرائیں, حکومت صحیح آئے, اور جو صحیح بندے ہیں وہ آ کے باغ ڈور سنبھالے. اور if you talk about reality, دیکھیں آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, آپ لوگ آئے حکومت کے اندر, آپ نے کہا جی ہمارے پاس بہت اچھے پلانز ہیں اینڈ وی کین لائک ڈیلیور, رائٹ, بٹ یو ٹک ٹائم ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جاتے تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی, یو ڈیلیڈ اٹ, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک سچویشن ہوگی. سو ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے, آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ آپ کے لوپ ہولز تھے یا شارٹ فالز تھے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آپ کی ٹیم کے اندر. بٹ دین اگین وہ ڈیلیورنس آپ کر سکے, وہ تو ٹھیک ہے, کورونا آ گیا, کورونا میں کچھ اچھے ڈیسیجنز لے لیے گئے, 6% گروتھ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آپ کے ڈائیورٹ ہو کے آرڈرز جو بنگلہ دیش سے انڈیا سے آپ کی طرف آ گئے, ٹیکسٹائل کے, سب باتیں ٹھیک. بٹ دین اگین شروع کے جو عرصہ تھا اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو غلطیاں کی نا. اب ہم کیسے, یا عام آدمی ایک دیکھیں, اگر وہ کیسے سوچے گا
کہ آپ لوگ آ جائیں گے اور آپ آئیں گے تو ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری؟ رحمان صاحب سب سے اہم بات آپ نے کہتے ہیں نا یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ اس وقت حالات کیا تھے. میں آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں, ہم لوگ بنی گالا میں خان صاحب کے کانفرنس روم میں بیٹھے تھے, 6 لوگ تھے ہم لوگ, اور ہم سکرین پہ دیکھ رہے تھے دسمبر 2018 اور ریزروز کی پوزیشن ہم لوگ صرف بیٹھ کے تھے کہ تقریباً پیپر پہ تھے تقریباً 3 ہفتے کے ریزرو جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چھوڑ کی گئی تھی, اور در حقیقت نیگیٹو تھے. یہ بات ہم لوگ باہر کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ملک ایک بہت دشوار ترین مرحلے سے گزرا تھا انڈیا کے ساتھ, اور اس کے پلوامہ اس کے بعد ہوا تھا. اس میں سے ہم نے ریکوری دی اور $17.5 ارب پہ لے کے گئے تھے. ایک چیز. دوسری چیز, یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کر چکا ہوں, نیشنل اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں, سینٹ میں کر چکا ہوں, میڈیا میں کر چکا ہوں, آج پھر دہراتا ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر ترین لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس وقت کے قیادت, عسکری قیادت اور باقیوں کو یہ بات انہوں نے ٹاپ کے لیڈرز کو یہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ یہ پاور میں آ گئے, ہم سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا. 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ لوگ آج بھی حیات ہیں, آپ کسی موقع پہ آپ کو میں بتا بھی دوں گا کون کون لوگ تھے. یہ وہ حالات ہیں جس میں سے ہم نے ملک کو نکالا تھا, پالیسی ڈائریکشن دی تھی, آئی ایم ایف کو انگیج کیا تھا, ملک کو پازیٹیو نوٹ پہ لائے تھے, عوام کو بہت کم ہم نے بوجھ تلے دبایا تھا, اور اس پہ سے ہم لوگ پازیٹیو کی طرف جا رہے تھے, اس حد تک کہ فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں انڈسٹریز کے پاس لیبر شارٹ ہو رہی تھی کیونکہ انڈسٹری بوم کر رہی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں سارا کچھ بند ہو گیا. یہ وہ ڈفرنس تھا. عمران خان صاحب پوری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی تھی, مودی سرکار نے لاک ڈاؤن کیا تھا, یہاں پہ آپ کے پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کو بند کر دیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا نو وے, ملک کو ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, ہم لوگ نکالیں گے اور لوگ محنت کر کے نکالیں گے, اور الحمدللہ کیا تھا. ایک کالر ہے میرے ساتھ ضرور, سعید الزمان صاحب. جی السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام. جی عمران صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ہے, آپ بڑے فیوریٹ ہیں ہمارے, پہلی چیز نا, بڑی مہربانی. یہ جو صاحب بیٹھے عمر ایوب صاحب, ان سے درخواست ہے آنے والی گورنمنٹ ان کی ہے, خدا کے واسطے یہ پروٹوکول والی ڈرامے بازیاں چھوڑے اور سیدھا سیدھا جو حکومت ہوتی ہے ریاست مدینہ والی وہ کرے, یہ مہربانی کریں ان سے کہیں. ٹھیک ہے سر. میں ایک میں دوبارہ ریپیٹ کریں گے بات کو. کیا پروٹوکول کہہ رہا تھا, یہ جو انہوں نے ان کی جو گورنمنٹ تھی نا, اب جو آنے والی ان کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ, تو یہ پروٹوکول وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں انہوں نے. اچھا, اب یہ چیزیں نہیں. اچھا جی, پروٹوکول ختم کرو جی تسی. میرا تو الحمدللہ کبھی کوئی پروٹوکول نہیں, سادگی سے ہمیشہ ٹائم گزارا. نہیں حکومت وچ تے ہوندے نا, تسی او بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, کدے نہیں پروٹوکول لیا. تسی اپنی گل نہ کرو نا, پوری ٹیم دی حکومت دی گل کرو. نہیں ہوے گا اگر تہاڈی حکومت آندی ہے. دس از واٹ از سیئنگ. میرے خیال ہے سعید الزمان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے لگتے ہیں پروٹوکول پہ وہ اتنے زیادہ لگتے ہیں, میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے سعید الزمان صاحب. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. جس طرح کہ ابھی یہ ایل سیز کھول رہے ہیں, 300 مرسیڈیز گاڑیاں لا رہی ہے یہ حکومت, امپورٹڈ 165 کے 300, پتہ نہیں 165 ہوئے تھے 300 ہوئے. ڈبل کیوں کر جاندے ہو ہر چیز؟ اخبار اس 300 تو میں پڑھا سی. اچھا چلو, میرے خیال وچ 165 مرسیڈیز ہے. ساڈے کول زیادہ مصدقہ خبر ہوے گی. لیکن یہ مرسیڈیزاں دا فورمن سمجھ نہیں آ رہے تھے, 3000 دی ایل سی نہیں کھلدی تے اتنے جناب 150 165 انسپائرڈ مرسیڈیزاں امپورٹ کسی دا خانچہ ہوے گا, جس طرح وہ سولر پینلز دا خانچہ ہے, بجلی غائب کر کے سولر پینل تے لگ گئے نے سارے.